حیدرآباد کی اینٹی کرپشن عدالت نے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف جعلسازی پر مبنی مقدمے میں دائر کی گئی بریت سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ حلیم عادل شیخ کی کیس سے بریت کی درخواست پر سماعت کے دوران وکیل صفائی نے عدالت میں کہا کہ کیس 34 سال پرانا ہے، زمین غیر قانونی طریقے سے حاصل ہوتی تو بینک لون نہ دیتا، بینک سے قرضہ لے کر واپس ادا کرنے کا ثبوت بھی عدالت میں دے چکے ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کیس پر سماعت کے بعد پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے بات کے دوران کہا کہ دوسری پارٹیز کی یہ لیول پلاننگ فیلڈ ہے کہ ہماری کرپشن کو نہ چھیڑو۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی لیول پلاننگ فیلڈ یہ ہے کہ ہمارے 15 سال کو نہ چھیڑو۔ اس وقت صرف پی ٹی آئی کے پاس لیول پلاننگ فیلڈ نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں نگراں وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کرنے کی ابتدا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد تقرری غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق 15 نومبر کو نگراں وزیر اعظم کی مدت مکمل ہو چکی ہے۔ آئینی طور پر انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم نہیں رہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی مدت میں الیکشن کمیشن یا کسی آئینی عدالت نے توسیع نہیں کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں ان کے اہل خانہ نے ملاقات کی۔ اڈیالہ جیل کے ذرائع کے مطابق پرویز الہی سے ان کی فیملی کی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ اڈیالہ جیل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے اہل خانہ سے یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے مقدمات میں گرفتار نہ کرنے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر 9 مئی واقعات کے ایک مقدمے میں ضمانت پر ہیں۔ کسی بھی ملزم کو مقدمات کی نوعیت کا جاننا قانونی حق ہے۔ ایک مقدمے میں ضمانت ملنے کے بعد دوسرے میں گرفتار کرنا سیاسی انتقام ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ دیگر مقدمات میں درخواست گزار کی گرفتاری کو روکا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمن ولی خان نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ پاکستان کا خاتمہ ہوگا۔ چارسدہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق کو صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اس موقع پر امیر حیدر ہوتی کا کہنا تھا کہ کارکن الیکشن میں انسانوں اور جنات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، صاحبال اور سرگودا ڈویژن میں آج بھی تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تمام شہروں میں مارکیٹس 3 بجے کھلیں گی اور اتوار کو ہر طرح کا کاروبار بند رکھنا ہوگا۔ بہاول نگر میں شدید دھند کے باعث ایلیٹ فورس کی گاڑی سین نہر میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 2 جوان جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ موسم سرد ہونے کے باوجود ہم نے جلسہ کرنے کا چیلنج قبول کیا ہے۔ کوئٹہ میں ایسا جلسہ کریں گے کہ پنجاب کے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کوئٹہ میں نواب ثناء اللہ زہری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ صوبائی قیادت نے مرکزی قیادت کو کوئٹہ میں یوم تاسیس منانے پر قائل کیا۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا عظیم کارنامہ ہے۔ 7واں NFC ایوارڈ آصف علی زرداری کا کارنامہ ہے۔ اس موقع پر پی پی رہنما نواب ثناء اللہ زہری نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں مسلم لیگ نون نے پاور شو نہیں کیا، صرف الیکٹیبل شامل ہوئے۔ نواب ثناء اللہ زہری نے کہا کہ ہمارے جلسے میں بھی کئی لوگ پارٹی میں شامل ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی بھی انتخابات کا امکان 50-50 ہے۔